بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے تمام وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ، تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ، کن فیکون کا وظیفہ، تیز ترین اثر کرنے والا وظیفہ۔ میں نے اس لیے اس کو تمام وظیفوں کا سردار بولا، اس کی تھوڑی وضاحت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں بولا، اور دوسرا یہ کہ یہ واقعی میں تیز اثر وظیفہ اس لیے۔ اچھا، یہ کن فیکون، یہ لفظ آپ نے بہت زیادہ سننے میں آپ کے آیا ہوگا، وظائف بھی اس پہ بتائے گئے۔ اس لفظ کے اندر ایک عجیب سا جو ہے وہ اثر ہے، عجیب اثر ہے۔ دیکھیے، مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، وہ سورہ یاسین کی آیت ہے نا، وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کام کے ہونے کا، کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ صرف کہتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکون، کہہ دو، کہہ دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کس کی مطلب ہے، پاور ہے، یہ رب کی پاور ہے۔ اچھا، اللہ پاک نے انسان کو کیا بنایا؟ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس زمین پر اللہ کا نائب کون ہے؟ انسان اللہ کا نائب ہے۔ تو آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جب کوئی کسی کا نائب ہوتا ہے نا، سیکنڈ ٹو کمانڈ ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس کے اندر نا کچھ چیزیں، اس جیسی عادتیں، کچھ خصلتیں ہوتی ہیں، ایز اٹ از نہیں جو خالق میں ہے۔ خالق تو خالق ہے، لیکن جب اس نے زمین پر انسان کو اپنا نائب بنایا تو اس کے اندر بھی بہت ساری اپنی جو عادتیں ہیں، وہ جو اس کی عادت ہے، جو اس کے نام، جو خصوصیات اللہ کی ہیں، وہ تھوڑی تھوڑی قدریں دی۔ جیسے اللہ کے پاس 70 ماں والا پیار ہے، لیکن اس نے ماں کے لیے، ماں کا پیار بھی انسان کے دل میں ڈالا، باپ کی شفقت بھی ڈالی۔ اللہ رحمان رحیم ہے تو اللہ نے باپ کے دل میں رحم ڈالا، شوہر، بھائی بہن، یہ رشتوں میں رحم، محبت، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ نے کچھ خصوصیت، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ستار العیوب ہے، وہ گناہوں کو چھپاتا ہے، آپ کے پردے رکھتا ہے۔ تو ایسی صفت انسانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے تھوڑی تھوڑی، کہ وہ کئی اچھے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی بری چیز، کوئی حرکت دیکھ لیں تو اس کو درگزر کر کے چھپا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اس دنیا میں کسی کا پردہ رکھ لو تو اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہیں شرمندگی سے بچا لے گا، وہ بھی تمہارا پردہ رکھے گا، وہ رکھتا بھی ہے۔ تو اسی طرح سے بہت ساری جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات اللہ کے 99 ناموں میں سے آپ کو ملتی ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس نے اپنے نائب کے اندر اس کا تھوڑا چیزیں اس کا اثر ڈالا ہے۔ کن فیکون کے بارے میں ہم نے ایک جگہ اس طرح سے بھی اس کا احوال دیکھا اور سنا اور پڑھا کہ اگر یہ والی صفت جو ہے، یہ اللہ نے انسان کے اندر کیا رکھی کہ نہیں رکھی، کن فیکون کی، انسان کے لیے بھی یہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن میں فرمایا کہ تم جیسا گمان کرو گے ویسا معاملہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ تھوڑی سی وہی شیپ ہے کن فیکون والی، کہ آپ سوچیں، مثبت سوچیں کہ ایسا ہو جائے، آپ منفی بھی سوچیں گے تو وہ منفی بھی ہونے لگے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھو تاکہ تمہارے ساتھ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے، کیونکہ تم زمین پر انسان اللہ کے نائب ہو اور تم افضل ہو۔ آج وہ وقت آ گیا کہ ہم کسی اچھے انسان کو دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں یار تم تو فرشتے ہو، حالانکہ فرشتہ جو ہے اس نے تو انسان کو سجدہ کیا ہے، فرشتوں نے تو انسان کو سجدہ کیا ہے، انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ لیکن ہم کسی انسان کو جب کہتے ہیں یار یہ بہت اچھا آدمی ہو، کہتے ہیں یار تم تو بڑے فرشتہ انسان ہو، وہ فرشتے ہو تم تو انسان کی شکل میں۔ بات یہ ہے کہ انسان اپنے مقام کو پہچان ہی نہیں رہا، وہ بھول گیا کہ میرا مقام کیا ہے، میں اللہ کا، زمین پہ اللہ کا نائب ہوں، اور میں کر کیا رہا ہوں، حرکتیں میری کیا ہیں، میں اللہ کی وہ صفات جو اس نے میرے اندر پازیٹیو جتنی بھی صفات اللہ پاک کی ساری کی ساری ہم توڑی اللہ نے دی، بہادری بھی، خوبصورتی بھی، رحم و شفقت، رحم دلی، ٹھیک ہے، ہر چیز اللہ پاک نے، غصہ، جلال بھی دیکھیں اللہ کا ہے، اللہ میں غصہ تھوڑا اب انسانوں کو بھی آتا ہے، ہر صفت ڈالی ہے۔ اس کا اگر آپ ویسے ہی اندازہ کرنا چاہیں تو آج آپ اپنی کوئی پرانی ڈائری نکالیں، اس پر کبھی آپ نے کہیں کوئی بہت سال پہلے کچھ لکھا ہو تو آپ وہ پڑھیں، آپ نے جو اگر کوئی لکھا ہوگا کہ میں اتنے سال کے بعد اس عمر میں یہ کروں گا اور یہ ہوگا، تو وہ چیز ویسی کی ویسی اب ہو چکی ہوگی، ہم بھول جاتے ہیں لکھ کے۔ لیکن اگر آپ اس کو پھر بھی پریکٹیکلی آزمانا چاہتے ہیں تو آج کچھ لکھ لیں
کہ 5 سال کے بعد زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، لیکن اگر آپ زندہ رہ گے تو آج آپ جو لکھیں گے تحریر اس کو سنبھال کے رکھیے گا، 5 سال بعد اسی ڈیٹ میں کھولیے گا، وہ کام جو آپ لکھیں گے وہ ہو چکا ہوگا۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ وہ اپنی سوچ کے ساتھ جو سوچتا ہے ویسا ہونے لگ جاتا۔ تو اس کو، لیکن اس وظیفے سے اس کا وہ نہیں ہے تال میل۔ میں نے تو صرف کن فیکون کی ایک لاجک آپ کو تھوڑی سی سمجھائی تھی، جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کو ٹرانسفر کر دیا، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی، تصدیق آپ خود کرتے پھریں، لیکن میں اپنے تئیں اپنی زندگی میں اس چیز کا قائل ہوں کہ انسان کے اندر اللہ پاک نے اپنی تھوڑی تھوڑی ساری خصوصیات ڈالی ہوئی ہیں، ان کو انسان کو اگر استعمال کرنا آ جائے تو اس کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ چلیں جی، اب آ جاتے ہیں اس وظیفے کی طرف۔ آپ کو کوئی ایسی ضرورت، کوئی حاجت درپیش ہے جو حل ہونے کا نام لے رہے، بڑا مشکل کام، ناممکن چیز، جو وظائف کر کر کے تھک گئے، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، شاہ جی سے بھی پوچھا تھا، شاہ جی کا بتایا ہوا وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا، یہ وظیفہ نام کو سوٹ نہیں کرتا، وہ فلانا ہمیں سوٹ نہیں کرتا، نماز ہم نے نہیں پڑھنی، یعنی کہ جو بھی مسائل ہیں تو مطلب بالکل نڈھال ہوئے پڑے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے جی، مر گئے ہیں، کسی نے باندھ دیا، کسی نے کاٹ دیا، کسی نے جادو کر دیا، موئے مکے پہ ہیں جی، مکے پہ ہیں۔ ایسی صورت ہو جائے تو آپ نے عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کا تھوڑا اہتمام کر لینا ہے۔ کرنا آپ نے صرف یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ بالکل ہی مرے جا رہے ہیں نا، کہ جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں، بس شک بھی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ شروع کر دیے، تو بس آپ پھر وہ کام جو ہے کاغذ پر لکھ لیں، ایک کاغذ پر آپ وہ کام لکھ لیں، تحریر کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی پلاٹ نہیں بک رہا، آپ لکھ لیں میرا فلاں جگہ پہ اتنے مرلے کا پلاٹ، فلاں کھاتا کھتونی اور اتنے انچ پہ موجود ہے، لبے سڑک یا بر لبے سڑک، تو یہ بک نہیں رہا تو یہ بک جائے، کاغذ پہ لکھ لیں تحریر۔ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے بیٹے کا فرانس کا یا امریکہ کا ویزا نہیں لگ رہا، میرے فلاں بچے کا داخلہ نہیں ہو رہا، میرا گھر جو ہے وہ بک نہیں رہا، یا مجھے کرائے پہ گھر نہیں مل رہا، جو بھی مسئلہ ہے وہ کاغذ پہ آپ لکھ لیں، ایک مسئلہ، ٹھیک ہے، ایک مسئلہ لکھ لیں۔ لکھ لیا، لکھنے کے بعد عصر کی نماز پڑھ لیا آپ نے، پڑھنے کے بعد آپ 11 دفعہ پہلے درود شریف پڑھیں، 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیا آپ نے، پڑھ لیا جی، شاہ جی پڑھ لیا، اوکے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ تسبیح نکالیں اور 300 بار آپ نے گن کے آنکھیں بند کر لینی، ایک دفعہ ضرورت کو دیکھنا ہے جو آپ نے کاغذ پہ لکھی ہے وہ اپنے سامنے رکھ دیں مصلے پہ، ایک دفعہ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں اور آنکھیں، درود شریف پڑھنے کے بعد کاغذ دیکھا، آنکھیں بند، 300 بار آپ نے پڑھنا ہے کن فیکون کن فیکون کن فیکون کن فیکون کن فیکون۔ اور یہ اپنے آپ کو یوں محسوس کر لیں کہ آپ بیٹھے ہیں اور کعبے کے اندر بیٹھے ہیں، بس خانہ کعبہ آپ کے سامنے، آنکھیں بند ہے، تصور میں جتنا ہو سکتا ہے خانہ کعبہ کو لائیے گا اور یہ منہ سے تسبیح پڑھیں کن فیکون کن فیکون کن فیکون۔ اس طرح کرتے کرتے جب آپ 300 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ 11 بار پھر درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ وہ کاغذ جو آپ نے پڑھا تھا وہ اٹھا کے الماری میں سنبھال کے رکھ دیں، اگلے دن پھر کام آئے گا۔ یہ عمل آپ نے 7 دن اسی طرح سے کرنا ہے، 7 ڈیز، 7 دن یہ عمل آپ اسی طرح، اسی عصر کے ٹائم، نماز کے بعد جو آپ نے ٹائم رکھا، فکس ٹائم، اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ 7ویں دن جب آپ یہ کام آخری ٹائم میں کر رہے ہوں گے، آپ کا کام ہو چکا ہوگا، آپ کا کام ہو چکا ہوگا۔ بس معاملات سارے یقین کے ہیں، معاملات سارے پختہ یقین اور اللہ پہ یقین کے۔ اگر جس بندے کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا، یقین سٹرونگ ہوگا، اتنا ہی یہ پریکٹیکلی وہ اس وظیفے کو، یہ وظیفہ اس کے لیے کام کرے گا اور زبردست کام کرے گا۔ بڑے زبردست رزلٹ اس کے اب تک کے لیے ہیں، اور آپ بھی کر کے دیکھ لیجئے۔ ایسے تو نہیں اس کو میں نے وظیفوں کا سردار کہا کہ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو تمام صفات کے اوپر سب سے اول صفت، کہ اللہ کہتا ہے کسی چیز کو جب ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کی مشکلوں کو حل کرے۔ بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے گا۔ میری سب دوستوں کے لیے جو دعا کے لیے کہتے ہیں، میں ان کے لیے دعا کو ہوتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں۔ آپ بھی مجھے دعا کر دیجیے گا، میرے لیے بھی تھوڑی سی بھی دعا کر دیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ وہ خوش آباد رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔